السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج فاریکس کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے ٹاپک ہے۔ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ چیز آپ لوگوں کے سامنے، ایک بگنرز لوگوں کے سامنے رکھنی چاہیے یا نہیں رکھنی چاہیے، لیکن اس چیز کا آپ لوگوں کو جب تک پتہ نہیں ہوگا بات نہیں بنے گی۔ سوال یہ ہے کہ ہم لوگ جو ٹریڈز لگاتے ہیں ان کا مارکیٹ کے اوپر اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اس سوال کے بعد ہم لوگ اس کی تھوڑی سی گہرائی کے اندر جائیں گے کہ اگر اثر ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے، اگر اثر نہیں ہوتا تو کیوں نہیں ہوتا۔ مارکیٹ میکر بروکرز کے حوالے سے تو آج ہم لوگ بات کریں گے نہیں کہ جو بروکرز اپنے آپ کے ٹریڈز، ہماری ٹریڈز اپنے تک رکھ دیتے ہیں تو ان کی ٹریڈز کا تو لازمی سی بات ہے مارکیٹ کے اوپر اثر نہیں ہوتا، ان کے بارے میں بات نہیں کی جائے گی۔ آج ہم بات کرتے ہیں ان بروکرز کی جو بروکرز اپنے آپ کو ایسین بروکرز کاؤنٹ کرتے ہیں، یا اس بروکرز کی جب کل میں بروکر بناؤں گا یا آپ بروکر بنائیں گے۔ آج ہم لوگ بات کریں گے آئی سی مارکیٹ کی، آج ہم لوگ بات کریں گے آکٹا فاریکس ٹریڈنگ بروکر کی، آج ہم لوگ بات کریں گے پیپر سٹون کی، آج ہم لوگ بات کریں گے جو دوسرے بروکرز ہیں جیسے کبانا کیپیٹلز ہے، جن بروکرز کا دعویٰ ہے کہ ہم آپ کی ٹریڈز کے اندر مارکیٹ میکنگ نہیں کرتے، تو ان بروکرز کی کہ کیا ان بروکرز کے اندر ٹریڈرز کی ٹریڈ مارکیٹ کے ریٹ کے اوپر اثر کرتی ہیں یا نہیں کرتی۔ سب سے پہلی چیز میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا دوں کہ مارکیٹ کے اندر جو ریٹ کے اوپر اثر ہوتا ہے، اگر ایک چیز کا ریٹ بڑھ رہا ہے، اکٹھے بائر پڑتے ہیں، زیادہ خریدار ہوتے ہیں، مارکیٹ کا ریٹ اوپر چلا جاتا ہے، اور اگر ایک ہی وقت کے اندر پوری دنیا کے اندر سیلر زیادہ پڑ جاتے ہیں، کسی بھی چیز کو خریدنے والے زیادہ پڑ جاتے ہیں، تو اس ٹائم اس چیز کا مارکیٹ کے اندر ریٹ نیچے گر جاتا ہے۔ یہ چیز آپ لوگوں نے نوٹ کر لینی ہے۔ مارکیٹ کے اندر ایشین بروکرز کے اندر آپ کی ٹریڈز کا کچھ دوستوں کا یہ بھی شکوہ ہوتا ہے کہ ہماری ٹریڈز بہت چھوٹی ہوتی ہیں، ان کا اثر کم ہوتا ہے۔ یہ بات نہیں ہوتی۔ مارکیٹ کے اوپر اگر آپ یورو یو ایس ڈی کو سیل کر رہے ہیں تو آپ جیسے لاکھوں لوگ مارکیٹ کے اندر سیل کر رہے ہوں گے، یا اگر آپ مارکیٹ کے اندر بائی کر رہے ہیں تو مارکیٹ کے اندر ہزاروں لاکھوں ٹریڈرز بائی کر رہے ہوں گے اور ہزاروں لاکھوں لاٹس بائی ہو رہی ہوں گی۔ تو فاریکس کے اندر ہونے والی بزنس کی اہمیت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، بہت بڑا بزنس ہے۔ مارکیٹ کے اندر جو آپ کی ٹریڈز ہیں، جو میری ٹریڈز ہیں، جو ایشین بروکرز کے اندر جو بروکرز کاؤنٹ کرتے ہیں، ان کے اندر ہماری لگائی جانے والی ٹریڈز شاید میں جھوٹ بھی بولوں تو 5% سے زیادہ اثر نہیں کرتی۔ یہ 5% بھی شاید میں نے آپ لوگوں کے دل رکھنے کے لیے بولا ہوگا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر وہ ٹریڈز اثر نہیں کرتی تو وہ ٹریڈز جاتی کہاں ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس سوال کا آپ لوگوں کو بھی ایک تجسس سا ہوگا کہ آپ لوگوں کو اس سوال کا جواب جائیں کہ ہماری ٹریڈز مارکیٹ کے اوپر اثر نہیں کرتی تو کہاں جاتی ہیں۔ اس سوال کے جواب آج کے اس ٹیوٹوریل کے اندر انشاءاللہ میں بڑی تفصیل سے دوں گا، لیکن ایک چیز کہ اکثر دوست کہتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر پرائس ایکشن سیکھ جائیں تو مارکیٹ کے اندر آپ لوگ کامیاب ہو جائیں۔ بے وقوف لوگ ہیں وہ، پاگل لوگ ہیں وہ، جاہل لوگ ہیں وہ، جو لوگ بولتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر پرائس ایکشن سیکھ جائیں تو آپ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ مارکیٹ کے اندر مارکیٹ پرائس ایکشن پہ آج کل آپ دیکھتے ہوں گے نہ مارکیٹ سپورٹ کو ٹکراتی ہے واپس جاتی ہے، نہ انڈیکیٹرز سے ٹکراتی ہے، انڈیکیٹرز کی جو پوائنٹس ہوتے ہیں، جو لائنز ہوتی ہیں، ان کو ٹکرانے کے بعد واپس نہیں جاتی۔ کیوں نہیں جاتی؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری جو ٹریڈز ہیں، یہ ٹریڈز مارکیٹ کے اوپر اثر نہیں کر رہے، مارکیٹ تک پہنچ نہیں رہے۔ میں ایشین بروکرز کی بات بتا رہا ہوں، میں مارکیٹ میکر بروکر کی بات نہیں بنا رہا، اور میں شاید اس لفظ کو بھی بول دوں کہ اگر کل میں اپنا بروکر بناؤں گا تو میرا جو بروکر ہوگا اس کا بھی نہیں جائے گا اگر میں 100% ٹرو ایشین بروکر کے اندر بھی کام کرتا ہوں۔ اصولی طور پر یہ جو سپورٹ، رزسٹنس، انڈیکیٹرز، ان کے اوپر مارکیٹ اس وجہ سے اوپر نیچے ہونی چاہیے کہ ہم کوئی بھی انڈیکیٹر لگاتے ہیں، لائک مارکیٹ کے اندر میں اس ٹائم کے اوپر آپ لوگوں کے سامنے کون سا انڈیکیٹر میرے سامنے آ گیا، میں آپ لوگوں کے سامنے RSI انڈیکیٹر لگا لیتا ہوں، ایزی انڈیکیٹر لگا لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ RSI انڈیکیٹر کے اندر ہماری جو اس ٹائم کے اوپر لائن ہے،
اس لائن کے اندر مارکیٹ، شاید یہ دوستوں کو بلیو کلر نہیں سمجھ آ رہا ہوگا، تو اس کلر کو میں تھوڑا سا چینج کر کے نا کوئی یلو ٹائپ کا کر دیتا ہوں. تو ہماری ایک سوچ یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر جب یہ 30 اور 70 کی لائنز ہیں، ان لائنز کو مارکیٹ ٹکرائے گی تو واپس جائے گی. ٹکرانے کے بعد جب واپس لائن کو کراس کر کے دوبارہ اوپر جائے گی تو مارکیٹ کے اندر ہمارا واپس جائے گی. یہ ایک کیلکولیٹر ہوتا ہے، یہ ایک کیلکولیشن ہوتی ہے. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے ٹریڈرز کو یہ چیز سمجھائی جاتی ہے کہ مارکیٹ کے اندر اس پوائنٹ کے اوپر مارکیٹ جب واپس جائے گی تو بیک ہوگی. تو اس بیک ہونے کے اوپر جتنے بھی لوگ اس بروکر RSI کے اوپر کام کرتے ہوں گے وہ بائنگ شروع کر دیں گے. مارکیٹ ان کے پیچھے چلی جائے گی، مارکیٹ ان کو پرافٹ دے گی. اصولی طور پر تو یہ ہونا چاہیے، اور ہوتا بھی تب جب مارکیٹ کے اندر ریٹ ہماری لگنے والی ٹریڈز کا ہم لوگوں کو پرافٹ جاتا، لیکن نہیں ہے. اس وجہ سے مارکیٹ میں پرائز ایکشن پہ اس طرح سے اثر نہیں ہو رہا. نو ڈاؤٹ اس کی بھی اہمیت بہت زیادہ ہے، منی مینجمنٹ سے زیادہ اہمیت نہیں ہے. لیکن یہ بات کوئی بندہ بول دے کہ میں 50% بس پرائس ایکشن کے چند پیٹرن سیکھ جاؤں گا، میں پرافٹ میں آ جاؤں گا، وہ بندہ پاگل ہے، وہ بندہ بولا ہے. جو بندہ آپ کو یہ جاہلانہ بات بولتا ہے. پرائس ایکشن کی نو ڈاؤٹ آپ کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ مارکیٹ کا پریشر کس سائڈ کے اوپر ہے، لیکن اس پریشر میں آپ کی یا آپ کی طرح کے جو دوسرے ٹریڈرز ہیں ان کی لگائی جانے والی ٹریڈز کا اثر نہیں ہوتا. اس وجہ سے مارکیٹ کے اندر اس طریقے سے اثر نہیں ہوتا جس طریقے سے ہونا چاہیے. اب آتے ہیں کہ ہمارے پاس کہ ہماری جو ٹریڈز ہیں وہ ٹریڈز جاتی کہاں پہ ہیں. اب یہ سوال آتا ہے. دیکھیں، جس ٹائم کے اوپر ہم لوگوں یہ سنتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر جو ہم لوگ ٹریڈ لگاتے ہیں اس ٹریڈ کا جو کمیشن ہوتا ہے، جو سپریڈ ہوتا ہے، وہ بروکر کے پاس جاتا ہے. آپ کی بات شاید 10% ٹھیک بھی ہوگی. مارکیٹ کے اندر جو LP ہوتے ہیں، جو لیکوڈیٹی پرووائڈر ہوتے ہیں، وہ بھی سپریڈ لیتے ہیں. انہوں نے بھی اسی سپریڈ سے کمانا ہوتا ہے. چونکہ یہ بروکر ایک ایک بندے سے لے رہا ہوتا ہے تو اس کا سپریڈ 9-10 یورو USD کا چل رہا ہے، اور LP ایک ایک بروکر سے لے رہا ہوتا ہے. پوری دنیا سے ایک ایک بندے سے شاید 10,000 بندہ ٹریڈ لگا رہا ہوگا ڈیلی کا. میں ایک بروکر کی مثال دے رہا ہوں. تو وہ 10,000 بندے سے بروکر جو ہے وہ لے رہا ہوگا $5-5, $7-7 اپنے لے رہا ہوگا، $10 لے رہا ہوگا. لیکن جو LP ہے وہ شاید 20 بروکرز پہ کام کر رہا ہوگا، اور ایک ایک بروکر سے وہ ایک لاکھ ایک $10,000 $10,000 لاٹس لے رہا ہے. تو وہ $1 لے گا. مطلب وہ اکٹھی لیتا ہے تو اس کو سپریڈ کم ہوتا ہے. تو اس چیز کے اندر جو LP ہے اس کا بھی سپریڈ ہوتا ہے. میں ایک LP ہے LMAX، یہ دنیا کا سب سے اچھے LPs میں سے ہے. LMAX یہ آپ اس کے اندر اس کا میں سپریڈ دیکھتا ہوں. اگر آپ کا بروکر ہوتا ہے، میرا بروکر ہوتا تو اس ٹائم کے اوپر LP کتنا سپریڈ ہم سے چارج کر رہا ہے. اس کے بعد میں شاید آپ کو اگلی چیز سمجھاؤں گا کہ یہ ٹریڈز ہماری کہاں پہ جاتی ہیں. اس ٹائم جو LP سپریڈ کاؤنٹ کر رہا ہے وہ USD JPY کا 0.2 اور یورو USD کا آپ دیکھ رہے ہیں 0.04 0.2 0.5 مطلب 0.3 کا ہم لوگ کاؤنٹ کر لیں 6 پہ بھی چلا جاتا ہے. تو اگر ایک بروکر جو ہمارے ٹریڈز آگے ٹرانسفر کر رہا ہے LP تک، تو وہ 10 میں سے 3 4 5 جو آپ لوگوں کے سامنے سپریڈ آ رہا ہے یہ LP کو دے رہا ہے. اس کے اوپر اس کا ہو رہا ہے 10 میں سے 4 ابھی LP کے پاس جا رہا ہے. وہ LP اس طریقے سے کماتا ہے. تو بروکرز کیا کرتے ہیں، یہ کوئی ایلیگل کام بھی نہیں ہے. شاید میں بھی بروکر بناتا تو جب میرا ایکسپیرینس ہو جاتا تو میں بھی یہ کام کرتا کہ ایک ٹائم کے اوپر لائک یورو USD ہے تو یورو USD کے اوپر ایک ٹائم کے اوپر جو سپریڈ آ رہا ہوتا ہے وہ 1 پہ پا رہا ہے. لائک میں ابھی ArctaFX کا بول دیتا ہوں کہ اس ٹائم کتنا سپریڈ آ رہا ہے. اس ٹائم کے اوپر جو سپریڈ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے $9. 9 میں سے 3 4 ادھر آ رہا ہے. یہ ادھر سے جیسے 6 بنے گا یہ 9 جائے گا، ادھر سے 3 آئے گا یہ 6 پہ آ جائے گا. یہ اسی طریقے سے انہوں نے اپنا فکس کر کے $4-5 جو ہیں وہ اوپر سے رکھے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو تھوڑا سا یہ دیکھیں تو اس ٹائم EURNZD کا 50 آ رہا ہے. تو 50 میں سے $40 LP کی طرف سے آ رہا ہے، $10 انہوں نے اپنا رکھا ہوگا. میں ایک مثال دے رہا ہوں، یا $35 ان کی طرف سے آ رہا ہوگا.
تو مسئلہ یہ ہے کہ جس ٹائم کے اوپر 1000 ٹریڈ ہے، 1000 ٹریڈز میں سے 700 ٹریڈز بائی کی ہے اور 300 ٹریڈ سیل کی ہے، تو یہ کیا بروکرز کیا کرتے ہیں، یہ میں ٹرو ایشین بروکر کی بات بتا رہا ہوں، سب بروکرز کا ایسی مارکیٹ کی بات بتا رہا ہوں، یا شاید جو اپنے آپ کو 100% سیکیور اور ٹرو ایشین سمجھتے ہیں، تو وہ 300 بائی اور 300 سیل آپس میں چھوڑ کر 400 ٹریڈ آگے ایل پی تک ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ اب اس کے اندر کیا چیز ہوتی ہے، ویسے بھی 6 سپریڈ ہے تو ایل پی کی طرف سے $1 ہوگا، 7 ہوگا تو $2 ہوگا، تو اگر 1000 ٹریڈز میں سے 600 ٹریڈز کے اندر پیچھے سے 3 ایوریج آ رہی تو کمپنی کو $1800 پروفٹ آ جائے گا۔ یہ میں یورو یو ایس ڈی کی ایک مثال دے رہا ہوں۔ اور اگر ای یو آر این زیڈ ڈی کی 100 ٹریڈ لگی ہوئی ہے، 100 اسٹینڈرڈ لاٹ، آپ کی 0.01، میری 0.20، کسی کی 0.30، تو اس کے اندر سے 70 ٹریڈ بائی کی ہے، 30 ٹریڈ سیل کی ہے، یا 60 ٹریڈ سیل کی ہے اور 40 ٹریڈ بائی کی ہے، تو یہ 60 اور 40 کا آپس کے اندر روک کر بائی اور سیل یہ آپس کے اندر فکس کر دیں گے، اور اوپر کی جو 20 ٹریڈز ہوں گے وہ ٹرانسفر کر دیں گے، تو جو $50 کمپنی کو وہ سپریڈ کی مد میں ان کو $40 دینا تھا، $35 دینا تھا، تو کمپنی کا جو ریئل پیسہ ہوتا ہے وہ اس کے اندر سے ہی بچ جاتا ہے۔ اس کے اندر کمپنی کو لاس اس وجہ سے نہیں آتا کیونکہ وہ کوئی بائی کر رہا ہے، کوئی سیل کر رہا ہے، اب بائی والے کو پرافٹ ہوگا تو سیل والے کو نقصان ہوگا، سیل والے کو پرافٹ ہوگا تو بائی والے کو نقصان ہوگا۔ تو یہ چیز ہے جس کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر ہماری آدھے سے زیادہ ٹریڈز ایشین بروکر ہی اپنے طرف سے لاک کر دیتا ہے۔ جب وہ بروکر اپنی طرف سے لاک کر دیتا ہے تو لازمی سی بات ہے وہ ٹریڈز کیسے اثر کریں گے مارکیٹ کے ریٹ کے اوپر سے۔ اس کے بعد چلا جاتا ہے ایل پی۔ ایل پی کے پاس 10-10، 50-50، 100 بروکر ہوتا ہے، وہ بھی آپس کے اندر اس طریقے سے ہیج کرتا ہے، اور ہیج کرنے کے بعد وہ اپنی جو ٹریڈز ہیں وہ اس کے آگے دوسرے بروکرز کے ساتھ یا دوسرے ایل پیز کے ساتھ اس کا لنک ہوتا ہے، وہ اوپر کی جو ٹریڈز ہوتی ہے وہ ان کو ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ تو یہ جو ہماری ٹریڈز ہوتی ہیں یہ اسی طرح اوپر نیچے ہوتے 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 اینڈ تک یہ بس اوپر نیچے ہو جاتی ہے۔ اب اس کے اندر ایک سوال ہوتا ہے، وہ آپ کے ذہن میں بھی آئے گا، میرے ذہن میں بھی آتا ہے، تو ایک ٹائم کے اوپر تو 1000 لاٹ ہے وہ نہیں لگ رہی۔ یہ میرا بھی ایک کویشچن تھا، شاید آپ میں سے بھی جو ایکسپیرینس لوگ ہیں ان کا کویشچن ہوگا کہ ایک ٹائم کے اوپر تو اتنی ٹریڈز نہیں لگتی تو پھر کیسے ہوتا ہے، بروکرز ہیں تو 1 سیکنڈ کے اندر یا مائکرو سیکنڈ کے اندر ٹریڈز آگے ٹرانسفر کرنی ہوتی ہے۔ اس کا یہ ہے کہ بروکر ایک رسک لیتا ہے، کوئی بروکر 5% رسک لیتے ہیں، کوئی بروکر 7% رسک لیتے ہیں، کوئی بروکر 10% رسک لیتے ہیں۔ تو جو بروکر رسک لیتا ہے تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ 5 منٹ، 4 منٹ، 3 منٹ کے بعد ٹریڈز جو ہوتی ہیں وہ ان کو ایک قسم کا مینیج کر کے آگے ٹرانسفر کرتا ہے۔ تو وہ جو 4، 5 یا 6% ہوتا ہے وہ اگر لوگ پرافٹ کے اندر بھی جتنی مرضی آ جائیں تو اس کو جو پرافٹ آ رہا ہوتا ہے وہ پرافٹ اس بروکر کو یہ جو ایکسٹرا سپریڈ کی مد میں ادھر سے بچت ہو رہی ہوتی ہے اس کے اندر آ جاتا ہے، بروکر کو پھر بھی نقصان نہیں ہوتا۔ تو اس کے اندر میں یہ نہیں کہتا کہ بروکر جو ٹرو ایشین بروکر اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، میں یہ چیز میرا مقصد نہیں، ٹھیک ہے ان کو بھی بچانا چاہیے، میں یہ نہیں کہتا، مارکیٹ کے جو ریٹ ہے ان کو ہے جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے، ان کو کچھ پیسہ آ رہا ہے اور وہ کیوں دیں آگے، کیونکہ پیچھے جو میری معلومات ہیں مجھے اکثر دوست کہتے ہیں کہ آپ ایل پی آپ اپنا بروکر بنا لیں۔ مجھے صرف بروکر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ پیسے کا مسئلہ ہے، نہ ایکسپیرینس کا مسئلہ ہے، نہ کلائنٹس کا مسئلہ ہے۔ آپ جیسے ہزاروں لوگ جب موجود ہوں تو مجھے کون سی ٹینشن ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو ایل پی ہوتا ہے وہ سویپ چارجز لیتا ہے، کبھی دیتا ہے کبھی لیتا ہے، تو یہ بروکرز تو مینیج کر لیتے ہیں کہ چلیں کوئی لے لیے کوئی دے دیے، بس مسلمان ٹریڈرز کو تو یہ بچا لیتے ہیں۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ جو بروکرز ہوتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے سود کے اوپر، تو یہ سودی کام کی وجہ سے میں یہ کام نہیں کرتا۔ اور میرا ایک چیلنج بھی ہے، اگر اتنی فارغ سے ایک بروکر بن بھی جائے تو یہ جو دوسرے بروکرز ہیں مارکیٹ میں ان تک پہنچتے ہوئے شاید 1 سال کے بعد یہ جو بروکرز ہیں ان بروکرز کے لیول کا یا ان سے بڑھ کے بروکر بن جائے گا، اس طرح کا ہم لوگ کام کریں گے۔ لیکن اس کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ سویپ چارجز کا ہے۔ ہم لوگ پاکستان میں بھی ریگولیشن لیں گے اور انٹرنیشنل بھی ہوگا، ہم لوگ اس طرح کا کام کر سکتے ہیں، ہمارے لیے کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اصل مسئلہ سویپ چارجز کا ہے۔ وہ اس سے بہتر ہے کہ سود کے معاملے سے بہتر ہے کہ ہم لوگ کام نہ کریں۔ بائی دا وے یہ جو ہماری ٹریڈز ہوتی ہیں شاید یہ 5% کوئی اینڈ کے اوپر کچھ تھوڑی بہت ٹریڈ، جیسے پیچھے آئل آیا تھا تو بائر 90% ہو جائے سیلر نہ ہو، تو اس ٹائم کے اوپر کچھ ٹریڈز مارکیٹ میں بھی پھینک دیتے ہیں، نو ڈاؤٹ پھینک دیتے ہیں۔
لیکن جو باقی ٹریڈز ہیں، جو میری ایجوکیشن ہے، شاید میں غلط بھی ہوں گا، اپنے آپ کو امید تو ہے نہیں ہوں گا، لیکن شاید کسی نے بول بھی دیا تو شاید میں غلط بھی ہوں گا. تو یہ اس طریقے سے جو ہماری ٹریڈز ہوتی ہیں یہ مارکیٹ کے اوپر اثر بہت زیادہ کم کرتی ہیں. ہم لوگ جو بائی کرتے ہیں، پہلے بروکر ان کو ہیج کرتا ہے، ہیجنگ کے بعد اوپر ٹریڈ آگے ٹرانسفر کرتا ہے، آگے ایل پی ہیج کرتا ہے، وہ دوسرے ایل پی کو جاتا ہے، یا دوسرے بروکرز کو جاتا ہے، یا کبھی کبھی بروکرز نے بھی اپنے آپ تک مکس کر دیا ہوتا ہے. یہ ایک بڑی سی گیم ہے. اس گیم کے لیے ہمارا انشاءاللہ آج کا ٹاپک تو نہیں ہوگا، پھر کبھی انشاءاللہ اس حوالے سے بات ہوگی. لیکن جو ہمارا سوال یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر ہماری ٹریڈ اثر کرتی ہے یا نہیں کرتی، تو میرا جواب ہے کہ چھوٹی ٹریڈ ہے، بڑی ٹریڈ ہے، جتنی بھی ٹریڈ ہے 95% ٹریڈز نہیں کرتی. باقی شاید 5% بھی میں اپنی طرف سے تھوڑا زیادہ کر رہا ہوں. تو آج صرف اتنا ہی ٹاپک تھا. مجھے امید اس بات کی ہے کہ آج کا ٹیٹوریل آپ کی ایجوکیشن کے حوالے سے ایک اہم سنگی میل ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. کوئی اور ٹاپک کسی اور حوالے سے آپ ایجوکیشن چاہیے کومنٹس میں لکھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.